اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بصرہ کی مذمت میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تم ایک عورت کی سپاہ اور ایک چوپاہے کے تابع تھے، وہ بلبلایا تو تم لبیک کہتے ہوئے بڑھے، وہ زخمی ہوا تو تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ تم پست اخلاق اور عہد شکن ہو، تمہارے دین کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور۔ تمہاری سرزمین کا پانی تک شور ہے، تم میں اقامت کرنے والا گناہوں کے جال میں جکڑا ہوا ہے، اور تم میں سے نکل جانے والا اپنے پروردگار کی رحمت کو پا لینے والا ہے۔ وہ آنے والا منظر میری آنکھوں میں پھر رہا ہے، جب کہ تمہاری مسجدیوں نمایاں ہوں گی، جس طرح کشتی کا سینہ دہانہ لے کر اللہ نے تمہارے شہر پر اس کے اوپر اور اس کے نیچے سے عذاب بھیج دیا ہوگا، اور وہ اپنے رہنے والے سمیت ڈوب چکا ہوگا۔ ایک اور روایت میں یوں ہے، خدا کی قسم تمہارا شہر غرق ہو کر رہے گا، اس حد تک کہ اس کی مسجد کشتی کے اگلے حصے یا سینے کے بل بیٹھے ہوئے شتر مرغ کی طرح گویا مجھے نظر آ رہی ہے۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے جیسے پانی کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ ایک اور روایت میں اس طرح ہے، تمہارا شہر اللہ کے سب شہروں سے مٹی کے لحاظ سے گندا اور بدبودار ہے، یہ سمندر کے پانی سے قریب اور آسمان سے دور ہے۔ برائی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے اس میں پائے جاتے ہیں۔ جو اس میں آ پہنچا وہ اپنے گناہوں میں اسیر ہے، اور جو اس سے چل دیا غوف الہی اس کے شریک حال رہا۔ گویا میں اپنی آنکھوں سے اس بستی کو دیکھ رہا ہوں کہ سیلاب نے اسے اس حد تک ڈھانپ لیا ہے کہ مسجد کے کنگروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، اور یوں معلوم ہوتا ہے جیسے سمندر کے گہراؤں میں پرندے کا سینہ۔ اس خطبے کا پس منظر ابن میثم لکھتے ہیں کہ جب جنگ جمل ختم ہو گئی تو اس کے تیسرے دن امام علی علیہ السلام نے بصرہ کی جامع مسجد میں صبح کی نماز ادا کی، اور نماز سے فارغ ہو کر مصلی کے دائیں جانب دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے، اور یہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں اہل بصرہ کے پست اخلاق اور ان کی کم عقلی کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ بے سوچے سمجھے دوسروں کے بھڑکانے پر بھڑک اٹھے، اور ایک عورت کے ہاتھوں میں اپنی کمان سونپ کر اونٹ کے پیچھے لگ گئے، اور بیعت کے بعد پیمان شکنی کی اور دو رخی کر کے اپنی پست کرداری اور بد باطنی کا ثبوت دیا۔ اس خطبے میں عورت سے مراد بی بی عائشہ ہیں، اور چوپاہے سے مراد وہ اونٹ ہے کہ جس کی وجہ سے بصرے کا مارکہ جنگ جمل کے نام سے مشہور ہوا۔